سارا اپنا باہر نکالا نا تو باہر سے فائرنگ شروع ہوگی. پھر میں نے کہا مرنا تو ہے ہی ایک دن. میں نے پھر چھلانگ نیچے لگا دی. پھر ہوا یہ کہ وہ بم لگنے سے نا وہ مہدی مر گیا. نہ پاکستانی آرمی گئی ہے، نہ اور کسی کی، نہ شراب وغیرہ کا، سارا جھوٹ ہے. میں نے کہا یہ عجیب مہدی ہے کہ بیت اللہ کے اندر آ کر ایک آدمی اذان دیتا ہے اور جماعت بھی کراتا ہے، تو مہدی یہاں نہیں اسلحہ بانٹتا پھر رہا ہے. اسلحہ بانٹ رہا ہے. وہ مشہور واقعہ اور جس میں ایک جعلی امام مہدی آ گئے اور بڑا سارا معاملہ بنا، وہی موجود تھے میرا خیال. ابھی ایک کتاب چھپی ہے پاکستان میں، اس کتاب میں وہ واقعہ بیان کیا ہے. ایک فوجی ہیں پاکستانی، معلوم نہیں ان کے ذرائع کیا ہیں، ویسے ذرائع انہوں نے بتائے بھی نہیں، حوالے بھی نہیں دیے، لیکن کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں کہ فرانسیسی کمانڈوز منگوائے گئے تھے، ان کے لیے شراب بھی آئی تھی اور ان کی اجازتیں دینی پڑی تھی، اور اس طرح کر کے یہ معاملہ اور مسئلہ حل ہوا تھا. آپ وہاں چشمدید گواہ بھی ہیں، حالات بھی دیکھے، عربی بھی آتی تھی، طالب علم بھی تھے، رسائی. تو کیا واقعہ تھا اصل؟ وہ سعودیہ والے حج کے دنوں میں 4 ماہ کے لیے وہاں ٹرانسلیٹر رکھ لیتے ہیں تھانوں میں، کیونکہ وہاں بنگلہ دیشی ہیں، ہندوستانی ہیں، پاکستانی ہیں، بر صغیر کے جو آدمی ہوتے ہیں نا ان کا ترجمانی کرنی ہوتی ہے عربی میں. عربی میں ان کو اردو میں بتلانا ہے اور تھانے والوں کو ان کی عربی کر کے بتلانی ہے. تو میرے پاس بنگلہ دیش اور ہندوستان اور پاکستان کا ملک تھا. شرطۃ اجیاد تھانے میں میری تعیناتی ہو گئی، مجھے دفتر دے دیا گیا. ایک دن مجھے مدیر شرطہ نے بلایا، تھانے دار نے بلایا، کہنے لگا کہ شیخ صاحب آپ نا ایک طرف ہو جائے، آپ ادھر نہ آیا کریں، جب مہینہ ختم ہو جایا کرے گا نا تو آپ کو تنخواہ دے دیا کریں گے، آپ ادھر نہ آئیں. میں نے کہا کیا وجہ؟ اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ مکہ کے بیت اللہ کے اندر نا کچھ اس طرح کے لوگ آگے ہیں جو وہاں فیرنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں. ان کی شکل و صورت، شباہت، لباس، وضاحت آپ جیسی ہے. اچھا. تو یہاں ہمیں اطلاع مل چکی ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد مکہ پر فوج نے قبضہ کر لینا ہے. یہ تھانے تھونے سارے فارغ ہو جائیں گے، یہاں بھی فوج آ جائے گی. ہم تو آپ کو جانتے ہیں لیکن وہ تو آپ کو نہیں جانتے ہوں گے، تو وہ شعبے میں آپ کو پکڑ نہ لیں، آپ کو کوئی تکلیف پریشانی نہ نہ ہو، ہو. پریشانی نہ ہو، آپ چلے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے 18 ذوالحجہ کو مولانا صاحب کو اپنی اہلیہ کو واپس وطن بھیج چکا تھا. ٹھیک. یہ 18 ذوالحجہ کے 12 دن کے بعد 1 محرم سن 1400 میں یہ واقعہ ہوا ہے. تو میں جب واپس جا رہا تھا تو میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا کون ہے لوگ ادھر آئے ہیں. بیت اللہ کے دروازے بند ہیں سارے، اور انہوں نے صبح کی نماز کے بعد وہ اندر آئے ہیں، جنازوں کی شکل میں اسلحہ لے کر آئے ہیں. ٹھیک. دروازوں پر جو گیٹ کیپر تھے ان کو انہوں نے پکڑ لیا اور اپنے آدمی وہاں تعینات کر دیے. اس وقت کے جو امام اور خطیب تھے نا، شیخ محمد بن عبداللہ السبیل، فجر کی نماز کے بعد ان سے کہا کہ آپ اعلان کریں کہ مہدی آ گیا ہے، اس کی بیعت کرنی ہے، اگر کس کو شک شبہ ہو تو وہ ہم سے بات کرے. وہ تقریباً 10-15 منٹ کی مزاحمت کے بعد وہ تو ان سے نجات پا کر باہر نکل گئے. میں جب تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا، دروازے بند ہیں، تو ایک نیچے سے دروازہ تھا جہاں سے یہ مرمتی کا سامان لے کر گاڑیاں آتی تھیں نا، میں ادھر سے اندر آ گیا. ٹھیک. اندر آنے کے بعد جو میزاب رحمت کی طرف برآمدہ ہے نا، میں وہاں گیا تو وہاں دیکھا میں نے کہ وہ سفید پوش داڑھیوں والے وہ دعائیں کر رہے ہیں، دعائے قنوت، اور رو رہے ہیں. تو میں بھی ساتھ شامل ہو گیا. شامل ہونے کے بعد جب سلام پھیرا انہوں نے تو انہوں نے مجھے کھجوریں پیش کی اور آب زمزم پیش کیا. تو میں نے کہا کہ تم امام مہدی کا دعویٰ کر کے آئے ہو، ابھی تک تو فلاں فلاں نشانی امام مہدی کی ابھی نہیں ہے. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ 2 قومیں آپس میں لڑیں گی، پھر ان میں سے وہ عیسائی غالب آ جائیں گے، وہ اپنی صلیب کو بلند کریں گے، مسلمان اپنا جھنڈا بلند کریں گے، پھر تیسری قوم آ جائے گی، ان سے لڑے گی. ابھی تک تو وہ واقعات نہیں ہوئے ہیں، تو اس دوران مہدی نے آنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگے کہ آپ نا اندر چل جائیں. تو وہاں میزاب رحمت کے پاس وہاں آپ کو ایک اردو بولنے والا آدمی مل جائے گا، آپ اس سے بات کریں. میں جب وہاں گیا تو جو حتیم ہے نا، حتیم کی دیوار پر وہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور میگزین ایک ادھر کراس کر رہا تھا، ایک ادھر سے میگزین، 2 پسٹل اس کے دائیں بائیں.
تو وہ اب لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اب پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ویزے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اوپن آنا جانا ہوگا، اب یہ پابندیاں ختم ہیں۔ چند دن کے بعد مہدی کامیاب ہو کر باہر نکلے گا، اب کھلا اجازت ہوگی آنے جانے کی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ اعتراض ہے، آپ اس کا مجھے جواب دیں۔ ٹھیک، وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ جائیں مکبری، جہاں اذان دی جاتی ہے نا، وہاں محمد بن عبداللہ المہدی وہاں ہے، آپ جو ان ان کا سے سرگنا تھا، سرگنا جس کو مہدی بنا کر لایا، سرگنا اور تھا، سرگنا تھا جو ہے ماسٹر مائنڈ اور تھا، ہاں وہ جو ہے یہ سب اس کے مطلب کہ ہاں اس کو انہوں نے استعمال کیا تھا۔ استعمال کیا ہے۔ میں جب وہاں گیا تو وہاں کے حارث نے کہا کہ آپ نے کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس سے ملنا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ تو اسلحہ تقسیم کرنے کے لیے میناروں پر چڑھا ہوا ہے نا، تو آپ ذرا ٹھہر کے آ جائیں۔ میں وہیں لیٹ گیا، ظہر کی اذان ہوئی، جماعت بھی اس نے کرائی۔ میں نے کہا یہ عجیب مہدی ہے کہ بیت اللہ کے اندر آ کر ایک آدمی اذان دیتا ہے اور جماعت بھی کراتا ہے، تو مہدی یہاں نہیں اسلحہ بانٹتا پھر رہا ہے۔ اسلحہ بانٹ رہا ہے۔ پھر میں نے اس کو پوچھا بھی آیا نہیں؟ کہتا بھی نہیں آیا۔ عصر کی اذان بھی اسی طرح ہوئی، جماعت بھی کرے، کیوں نہیں آیا؟ تو اس طرح وہ میں نے 3 نمازیں وہاں پڑھی ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، تو کوئی نہیں آیا۔ تو پھر میں نے کہا کہ اب بھوک لگی ہوئی ہے، باہر جائیں، روٹی راٹی کھا کے پھر آ جائیں گے اندر۔ میں جب باہر نکلنے کے لیے ادھر صفا مروہ کی طرف گیا نا، ایک ماسٹر رحمت اللہ جو ٹھینگ موڑ کا رہنے والا تھا، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ آپ کیا پروگرام ہے آپ کا؟ کہنے ہم باہر چلیں، ہم دروازے کی طرف سے چلتے۔ میں نے کہا دروازے کے پاس سے نہیں جانا ہے، ہم کو اور رستہ تلاش کریں۔ یہ جو ایئر کولر ہوتے ہیں نا، ایک ایئر کولر مروہ کی سائڈ پر خراب ہوا تھا، اس کو نیچے رکھا تھا، اور اس کا جو اوپر کھڈا تھا نا وہ خالی تھا، خلا تھا۔ میں اس ایئر کولر پر چڑھ کر نا اس کھڈے کے اندر سے باہر چھلانگ لگانے کے لیے جب سارا اپنا باہر نکالا نا، تو باہر سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ میں پھر واپس آ گیا، میں نے کہا کہ باہر تو فائرنگ ہو رہی ہے۔ پھر میں نے کہا مرنا تو ہے ہی ایک دن، میں نے پھر چھلانگ نیچے لگا دی۔ پھر میرے پیچھے اس وقت پھر مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے ساتھی کدھر گئے ہیں، تو میں اپنا رومال اتار کرنا اس کو بنا کرنا تو اپنی یہ بغل میں لے لیتا۔ تو وہ ایک عربی کہنے لگا شوف عندہ مسدس، دیکھو اس کے پاس پستول ہے۔ تو میں نے اس رومال کو جھاڑ دیا۔ میں نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا انا امزح، میں مذاق کر رہا ہوں۔ یہ مذاق کا موقع تو نہیں تھا۔ تو اس طرح نہ وہ حرم کا واقعہ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے 15 دن وہ قبضہ کیا ہے، پاکستانی فوج نہیں گئی وہاں، نہ کوئی دوسری فوج گئی ہے وہاں۔ انہوں نے کئی پروگرام بنائے تھے ان کو خالی کرنے کے لیے۔ ایک یہ بھی تھا کہ ہم ہوائی حملہ کریں، ہوائی فائرنگ کریں، لیکن اس کے لیے نہ پیچھے سے مکہ کی آبادی کو خالی کرنا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ وہ بم لگنے سے نا وہ مہدی مر گیا۔ جب مہدی مرا ہے نا، بم کہاں سے آیا؟ کچھ رستہ ملا ہوگا نا سعودی عرب، یعنی اس کا مطلب سعودی حکومت خود ایکشن میں آئی، ہاں، اور ان کی کارروائی کے نتیجے میں کارروائی کے لیے بم پھٹا اور وہ مہدی مرا۔ جب وہ مہدی مرا ہے نا تو پھر ان کے ساتھی سمجھ گیا کہ یہ مہدی نہیں تھا، جھوٹا تھا۔ اگر یہ ان پہ ہتھیار ڈال دیے، جو صحیح تندرست حالت میں اسلحے کے سمیت گرفتار ہوئے تھے وہ 52 آدمی، ان کو مختلف شہروں میں تقسیم کر دیا، 2 مکہ میں، 2 مدینہ میں، 2 طائف میں، 2 جدے میں، 2 اس طرح مختلف شہروں میں ان کے سر قلم کر دیے گئے تھے، اور باقیوں کے ساتھ انہوں نے جو برتاؤ کرنا تھا وہ کیا ہے۔ تو اس طرح کوئی دوسری فوج نہیں آئی ہے، نہ پاکستانی آرمی گئی ہے، نہ اور کسی کی، نہ شراب وغیرہ کا، سارا جھوٹ ہے۔ یہ میری اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے عزائم کو ناکام کیا ہے۔ وہ جب مرا ہے تو اس وقت خود ہی ہتھیار پھینکے۔ مفتی صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس کے پیچھے کیا تھا؟ جہالت تھی، نادانی تھی، کوئی منصوبہ تھا، کوئی طاقت تھی، کیا تھا اس کے پیچھے؟ یہ تھا کہ جو حیمان تھا نا وہاں، جیسے ہمارے ہاں جہاں باز فورس ہے نا، وہاں ایک تنظیم تھی الحرس الوطنی اس کا نام تھا۔ حرس الوطنی کا وہ مدیر تھا۔ طبیعت کے اندر نا سختی سی اس میں، کچھ سختی اور ضد میں آ جانا، اور اسی طرح اپنی بات کو زبردستی منوانا، یعنی نارمل انسان نہیں تھا۔ ہاں، تو اس کو انہوں نے نا وہاں سے فارغ کر دیا تھا، اور اس کے تعلقات تو تھے نا، کچھ عرصہ گزارا تھا حرس الوطنی کے اندر۔ جتنا بھی اسلحہ استعمال ہوا ہے جو وہ حرس الوطنی کا استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے پھر پہاڑوں میں نکل گئے ہیں باہر، وہاں جا کر ٹریننگ شروع کی ہے، ٹریننگ دی اپنے ساتھیوں کو، لوگوں کو، اور پھر خواب لوگوں کو آئے ہیں
کہ ہم مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. یہ آدمی تھا جس کا ہمیں خواب میں نظر آیا. خوابوں کو پر بنیاد رکھ کر ان نے اس مہدی کو سامنے لا کر یہ کام کیا ہے. اور اس کے پیچھے وہ تھا جو حیمان، جو مدیر تھا حرس یعنی اس البطنی کا کا. ذاتی مفاد تھا، ایک انتقام تھا اور انا تھا. اور پھر ان میں یہ سختی بھی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بے پردہ عورتیں ہیں یا جدے کے اندر فلمیں چل رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، نوٹوں پر جو تصویریں چھپتی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. وہ اس طرح کی وہ خفیہ طور پر لٹریچر حکومت کے خلاف پھیلا رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کو مسلح ٹریننگ بھی دے رہے تھے. تو یہ وہ واقعات بنے ہیں. کوئی باہر کی تنظیم نہیں تھی، کسی نے ایسا نہیں کیا ہے. وہی ایک آدمی تھا ماسٹر مائنڈ، اور اس نے ہی یہ سارا کام کیا ہے.